كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نصارہ کا رد فرمایا ہے. جیسا کہ سابقہ دروس میں آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ پچھلے 2-3 رکوع جو تھے وہ یہودیوں کے اعتراضات اور یہودیوں کا عناد اور یہودیت کے عقائد باطلہ اور ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں آیات نازل فرمائیں. کیونکہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوالات کیے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مکمل رد ذکر فرما دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ایسے غلط سوالات سے غمگین نہ ہوا کریں. یہ یہودی قوم نسلاً در نسلاً ہی ایسی بے بہبود اور غدار و مکار ہے کہ انہوں نے تو انبیاء علیہم السلام پر ہمیشہ ایسے اعتراضات کیے. موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے اعتراضات کیے. اللہ تبارک و تعالی نے شرف کلام بخشا تو انہوں نے اللہ کے دیدار اور رویت کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے ایک بچڑے کو خدا بنا ڈالا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی ایک خدا بنا دو جس کی ہم عبادت کریں. اسی طرح یہ ایسی قوم ہے کہ جس نے ہر مقام پہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں. موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا تو یہ بیٹھ گئے کہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، ہم تو جہاد بھی کرتے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بھی انہوں نے مخالفت کی. بی بی مریم علیہ السلام پہ تہمتیں لگائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے اور اپنے جھوٹے گمان میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر چکے. تو یہ سارے رد بیان فرمانے کے بعد اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نصارہ کا رد فرمایا. کیونکہ یہ 2 قومیں تھیں، یہود اور نصارہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھیں، اور انہوں کے احبار اور رہبان جو تھے وہ اعتراضات کیا کرتے تھے. تو اب ان پہلی آیات میں یہود کا رد تھا، اب ان آیات مبارکہ میں نصارہ کا رد ہے. اور سب سے پہلے اللہ نے جو اہل کتاب کو مخاطب فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو. یاد رکھو غلو کا معنی ہوتا ہے المجاوزۃ عن الحد، یعنی حد سے نکل جانا. اب حد سے نکل جانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی یا افراط میں یا تفریط میں، یا محبت میں آ کے حد سے نکل جانا، یہ بھی غلو ہے. اسی طرح عداوت میں آ کر حد سے نکل جانا، یہ بھی غلو ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلا حکم یہ دیا کہ خبردار دین میں غلو نہ کرو، دین میں افراط و تفریط میں پڑھ کے راستے سے نہ ہٹ جاؤ.
بلکہ ٹھیک ٹھیک صراط مستقیم پر چلو۔ اب دیکھو کہ یہودیوں نے اتنا بڑا غلو کیا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، انہوں نے بی بی مریم پر تہمت لگا دی، وہ نفرت و عداوت میں راستے سے ہٹ گئے، اور نصارہ نے اتنا بڑا غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آ کر اسے خدا بنا ڈالا، بعض نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، بعض تثلیث کے عقیدے کے قائل ہو گئے۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے روکا گیا وہ یہ ہے کہ دین میں کبھی غلو نہ کیا جائے۔ غلو کا معنی ہوتا ہے حد سے نکل جانا۔ اب حد سے نکل جانے کے وجوہات ہمیشہ دو ہوتے ہیں کہ یا آدمی محبت میں آ کے حد سے نکل جاتا ہے، یا آدمی نفرت میں آ کے حد سے نکل جاتا ہے، کہ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سیہلک فی فئتان محب مفرط و مبغض مفرط۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو جماعتیں برباد ہو جائیں گی، ایک جماعت وہ ہوگی جو میری محبت میں آ کے حد سے نکل جائیں گے، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو میری نفرت و عداوت میں آ کے حد سے نکل جائیں گے۔ یعنی روافض حد سے نکلے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ حضرت اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت بلا وصل کے حقدار نہیں تھے، بلکہ یہ مقام سیدنا علی کو ملنا چاہیے تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے رشتے سے تعلق رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت رکھتے تھے، اور حضور کے اہل بیت میں شامل تھے، لہذا خلافت ان کا حق تھا۔ پھر اس سے آگے بڑھتے گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ عالم و ما کان و ما یکون تھے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے گئے کہ حضرت علی کا تو وہ مقام ہے کہ ظاہر میں حضرت علی ہے لیکن باطن میں اللہ حلول کر چکا ہے، لہذا خود ہی مولا ہے اور خود ہی مشکل کشا ہے، خود ہی حاجت روا ہے اور خود ہی ہماری ہر دکھ سکھ میں کام آنے والے ہیں۔ اور بے عین ہی جیسے ہم اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں وہ حضرت علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، بے عین ہی جیسے مسلمان مشکل کی گھڑی میں اللہ کو پکارتا ہے وہ حضرت علی کو پکارتے ہیں، بے عین ہی مسلمان جب ایک دوسرے پہ سلام کرے تو السلام علیکم اللہ سے سلامتی کا طلبگار ہوتا ہے، وہ حضرت علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو اتنی غلو میں آگے بڑھ گئے روافض کے وہ بھی حد سے نکل گئے، اور دوسرے مقابلے پہ جو برباد ہوئے وہ خوارج اور نواصب تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت اور دشمنی میں بڑھ گئے۔ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی پر پہلے تو ظلم فاطمہ کا الزام لگایا کہ انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا پہ ظلم کیا، اس کے بعد انہوں نے پھر مخالفت رسول کا الزام لگایا، اور آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ حضرت علی کے قتل کے درپے ہوئے اور ان کے ایمان کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہ دونوں فرقے جو تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور کامیاب فرقہ کون رہا؟ اہل سنت والجماعت کا، جو اعتدال پہ رہا، نہ ادھر بڑھا نہ ادھر بڑھا، جن نے یہ عقیدہ رکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کاتب الوحی ہیں، داماد رسول عربی ہیں، اور چوتھے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہادری، اللہ نے آپ کو علم قضا، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی تھی، لیکن وہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے بعد اللہ نے ان کا مرتبہ رکھا ہے، تو وہ اعتدال پہ رہے، نہ حد سے ادھر نکلے محبت میں اور نہ نفرت میں۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ خبردار دین میں کبھی غلو نہ کیا کرو، کہ آدمی محبت میں آ کے ولی کو خدا و نبی بنا دے اور انبیاء کو خدا بنا دے تو وہ بھی راستے سے ہٹ گیا، اور اگر خدا نہ کرے گستاخی میں آ کے اولیاء کی کرامت کا انکار کر دے، انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا انکار کر دے، انبیاء علیہم السلام کی شان کا انکار کر دے تو وہ بھی ہٹ سے نکل گیا۔ اس لیے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ تم کوئی بات حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ پہ نہ کہو مگر سچی بات۔
اپنی طرف سے کوئی بات جو ہے نہ بنائیں۔ اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن خود فیصلہ کرتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا مقام کیا ہے۔ فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا انما کلمہ حصر ہے کہ مسیح جو ہے عیسیٰ ابن مریم وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ لیکن یاد رکھو مسیح جو ہے یہ دجال کا بھی لقب ہے مسیح، اور مسیح جو ہے یہ عیسیٰ ابن مریم کا بھی لقب ہے، لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ مسیح دجال کو کیوں مسیح کہتی ہیں کہ ممسوح العین، کہ وہ آنکھوں سے ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ جو ہے مٹی ہوئی ہوگی، کأنہا عنبۃ طافیہ، اور ساری دنیا میں پھرے گا، اس لیے اس پر بھی مسیح کا لفظ آیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا گیا؟ کہ اللہ نے انہیں زمین بھی اور آسمانوں کی بھی سیر کرائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مسیحائی بھی عطا فرمائی کہ اگر کوئی آدمی مادرزاد اندھا بھی ہو، حضرت عیسیٰ ابن مریم ہاتھ پھیرتے تو نور واپس آ جاتا۔ اگر کوئی کوڑ اور برس کی بیماری میں بھی مبتلا ہو، عیسیٰ ابن مریم ہاتھ پھیرتے تو شفا ہو جاتی۔ مردوں کو کہتے قم بإذن اللہ تو کھڑے ہو جاتے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کا لقب بھی مسیح ہے، لیکن ان کا لقب بھی مسیح ہے۔ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اپنے اپنے مقام پہ جب وہ لگتا ہے تو اس کا اسی ترجمے کے ساتھ لحاظ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن وسیق الذین کفروا، اللہ نے فرمایا کہ کافروں کو چلایا جائے گا جہنم کی طرف۔ اچھا یہی لفظ بے عین ہی جنت والوں کے لیے وسیق الذین اتقوا ربهم، اللہ نے فرمایا اور ان کو جو اللہ سے اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کو چلایا جائے گا جنت کی طرف۔ اب سیکا کا معنی چلانا ہے، لیکن دونوں کے چلانے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ کافروں کو چلایا جائے گا ذلت کے ساتھ، مار کے ساتھ، عذاب کے ساتھ، اور مومنوں کو جنت میں لے جائیں گے عزت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ۔ تو کبھی لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اپنے اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں کہ لفظ آتا ہے قرآن میں الامی کا، میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ النبی الامی، امی کہتے ہیں جو پڑھنا اور لکھنا نہ جانتا ہو۔ لیکن جب عام آدمی کو آپ کہیں کہ جی یہ امی ہے تو یہ شکایت ہے، تعریف نہیں، یہ ذم ہے، یہ مانا یہ پڑھا لکھا نہیں۔ لیکن یہی لفظ جب میرے مدنی کے ساتھ لگے تو شان ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی تو امی ہے لیکن ساری دنیا کو پڑھانے والا ہے۔ خود تو امی پیدا ہوئے، کسی مدرسے میں نہ گئے، کسی استاد سے نہ پڑھا، کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا، لیکن اللہ نے ایسا علم دیا کہ معلم کائنات بن گئے، معلم انسانیت بن گئے، معلم عالم انس و جن بن گئے۔ تو وہی لفظ جب میرے مدنی کے ساتھ لگے تو شان بن جاتا ہے، اور وہ لفظ دوسروں کے ساتھ لگے تو شان کے بجائے نقصان بن جاتا ہے۔ اسی لیے جب مسیح لگا دجال کے ساتھ تو اس کی مذمت کا ذریعہ بنا کہ وہ کیسے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے جس کی اپنی آنکھ مٹی ہوئی ہے۔ لیکن جب وہی لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگا تو شان کا ذریعہ بن گیا کہ وہ ایسے مسیحا تھے۔ آج بھی دیکھیں کہ جو دنیا میں بڑے بڑے طبیب گزرے ہیں ان کو بھی لوگوں نے مسیحا کا خطاب دیا، یعنی جن کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی، جن کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے معالج علاج کرنے کا ایک ایسا جذبہ رکھا تھا کہ مریض ٹھیک ہو جاتے، لوگ کہتے تھے کہ یہ مسیحا ہے۔ جیسے اجمل خان مرحوم کو مسیحا ملک کا خطاب ملا، تو حضرت عیسیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا خبردار، مسیح عیسیٰ ابن مریم خدا نہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا نہیں،
مسیح عیسیٰ ابن مریم ثالث و ثلاثہ نہیں، تم غلط کہتے ہو، وہ رسول ہے اللہ کا، وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، وہ صاحب شریعت کتاب ہے، صاحب کتاب اللہ کا نبی ہے، صاحب شریعت ہے، اولو العزم من الرسل ہے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن میں جہاں عیسیٰ کا لفظ آتا ہے علیہ السلام کا، تو نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، تو لہذا ان کی نسبت جو ہے ماں کی طرف ہوگی، اور کسی بندے کی نسبت ماں کی طرف نہیں ہوگی۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہر بندے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ ہر بندہ لڑکا ہے لڑکی ہے، نسبت باپ کی طرف ہوگی، کبھی ماں کی طرف نہیں ہوتی۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض جاہل لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی دنیا میں تو باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، لیکن قیامت میں ماں کے نام کے ساتھ پکارے جائیں گے۔ یہ جاہلیت ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث کا حکم نہیں۔ دنیا میں بھی باپ کی طرف نسبت ہوگی اور قیامت میں بھی باپ کی طرف نسبت ہوگی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ملکوں میں یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اسلام کے خلاف ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب تک لڑکی کی شادی نہ ہو تو نام باپ کا لکھا جاتا ہے، اور جب شادی ہو جائے تو نام شوہر کا لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ پاسپورٹوں میں، حتیٰ کہ کارڈوں میں، شناختی کارڈ میں، ریکارڈ میں۔ یہ چیز اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے جس کی اولاد بنائی ہے اسی کے نام کو زندہ رہنا چاہیے۔ ہر اولاد اپنے والدین کے نام کو زندہ رکھتی ہے، اس لیے جب بھی لکھا جائے، اور اگر کوئی قانون کا تقاضا ہے کہ شوہر کا نام بھی لکھا جائے تو پہلے باپ کا نام لکھیں اور آگے لکھیں کہ شوہر کا نام جو ہے فلاں ہے، تو کوئی منع نہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ باپ والی جگہ پہ شوہر کا نام لگا دیا جائے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہاں آ کر عالم اسلام میں آ کر جہاں باپ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے وہاں جب کاغذ بنتے ہیں تو جو باپ والا خانہ ہے اسی میں شوہر کا نام درج ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی مسلمان جو ہے اپنے بیٹے بیٹی کی نسبت جو ہے باپ کے بجائے کسی دوسرے کی طرف کر سکتا ہے۔ تو اس لیے لیکن یہ شان صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ اللہ نے ان کا جب بھی نام لیا تو فرمایا عیسی ابن مریم، کیونکہ آپ کو اللہ نے بغیر کسی چیز کے، بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی نسبت جو ہے ماں کی طرف ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، آپ دیکھیں قرآن میں کہ ایک تو میرا عیسیٰ کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ اچھا، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ اللہ نے فرمایا اور عیسیٰ کیا ہے؟ کلمتہ، اللہ کا کلمہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ روح منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح ہے۔ یہ تین لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کے، یاد رکھیں۔ ایک لقب کیا ہے؟ رسول اللہ، ایک لقب کیا ہے؟ رسول اللہ، اور ایک لقب کیا ہے؟ کلمت اللہ، اور ایک لقب کیا ہے؟ روح اللہ۔ یہ تین لقب ہیں، یاد کر لیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو باطل فرقے ہوتے ہیں جب وہ قرآن میں ایسے لفظ دیکھتے ہیں تو وہ دنیا کو بھی گمراہیوں میں مبتلا کرتے ہیں اور خود بھی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے، یہود و نصارہ پہ تو کوئی افسوس نہیں، اس لیے کہ وہ تو کافر ہیں، وہ تو دشمن ہیں، وہ تو منکر خاتم الانبیاء ہیں، وہ تو دشمن اسلام ہیں اور دشمن قرآن ہیں۔ اگر وہ تحریف کریں، اگر وہ تبدیلی کریں، اگر وہ اللہ کے قرآن کے معنی بدل ڈالیں، وہ تو دشمن ہیں۔ دشمن سے آپ کیا خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ افسوس تو ان مسلمانوں پہ ہوتا ہے جو بیچارے انگریزی پڑھ کے، اردو پڑھ کے، ترجمے دیکھ کے قرآن کے مفسر بن جاتے ہیں اور اللہ کے قرآن میں اپنی رائے اور اپنی تعویلات کا دخل دے کے خود بھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور لوگوں کی گمراہی کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ ان کو بھی انہی معنی میں کہ جی اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کا روح ہے، تو لہذا عیسائیوں نے کیا عقیدہ نکالا
انہوں نے کہا جی روح منہ، اللہ کا، اللہ میں سے روح ہے تو مانا اللہ کا جز ہے، اللہ کا جز ہے تو بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی چونکہ باپ نہیں ہے تو لہذا وہ بھی ابن اللہ ہے۔ تو اب نصارہ نے کیسے اللہ کے قرآن کو بھی بدلا، انجیل کو بھی بدلا، اللہ کی کتابوں کو بھی بدلا، اور ایک ایک لفظ سے انہوں نے اپنے معانی نکالنے کے بعد لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ یاد رکھیں اب اللہ نے 3 لفظ فرمائے اور تینوں کو سمجھ لیں۔ رسول اللہ، رسول مانا اللہ کا قاصد، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بھیجا ہوا، رسالت اللہ نے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور اللہ نے ان کو لقب دیا کلمت اللہ۔ کیا مانا یاد رکھو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اور بڑے بڑے علماء کرام نے، اسی طرح سلف صالحین نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب بھی دنیا میں کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ظاہری سبب ہوتا ہے وہ نطفہ، وہ پانی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے، اللہ کا کلمہ، اللہ کا حکم کہ کن ہو جا۔ اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو پھر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ کیا مانا، اگر اسباب ظاہری کے تابع میاں بیوی نہ ملے، 2 پانی جمع نہ ہوں تب بھی بچہ نہیں ہوگا۔ اچھا 2 پانی تو ملے لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تب بھی بچہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا انسان ہیں، کتنے لوگ ہیں، میاں بیوی ہیں، جوان ہیں، صحت مند ہیں، لیکن بچہ نہیں ہوتا۔ اچھا اسی طرح میاں بیوی ملتے رہتی ہیں لیکن ہر ملاقات کے بعد تو بچہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر جا کر ہی وہ جگہ اپنے مقام پہ پانی پہنچتا ہے، جس کو اللہ نے نطفہ قرآن میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، پھر ہم اس پانی کو محفوظ مقام پہ رکھتے ہیں ایک مدت مقرر تک، پھر اس مدت کے بعد کیا ہوتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم اس نطفے کو علقہ بناتے ہیں، ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر علقہ مضغہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر لحم بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، فَكَسَوْنَا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ تو ہر بچے کے پیدا ہونے میں 2 چیزیں ہوئی، ایک نطفہ اور ایک اللہ کا کلمہ۔ اللہ کا کلمہ کیا ہوتا ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی امر کا ارادہ فرمائے تو حکم دیتے ہیں کن ہو جا، بس ہو گیا، اللہ کا حکم ہے۔ تو اب علماء نے فرمایا وَكَلِمَتُهُ، یہاں کلمہ کیوں کہا گیا کہ یہاں نطفہ نہیں تھا؟ یہاں چونکہ بی بی مریم کا نکاح کوئی نہیں، شوہر کوئی نہیں، پانی کا مسئلہ کوئی نہیں، یہاں تو پیدائش صرف اللہ کے کلمے سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا لقب جہاں رسول اللہ آیا وہاں کلمت اللہ آیا، کہ عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں اور ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کے لقب میں کلمت اللہ کا لفظ بھی آیا۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ کلمہ کا معنی بشارت بھی ہے، کلمے کا معنی خوشخبری بھی ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں خود ذکر کیا ہے کہ فرشتے بھیجے، آگے کیا کہا، ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اللہ نے فرمایا کہ بی بی مریم کو کہہ دو کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتی ہے کہ اللہ اپنے کلمے سے تمہیں بچا دیں گے، اللہ اپنے حکم سے تمہیں بچا دیں گے۔ تو کلمہ بھی معنی بشارت کے بھی آتا ہے، یعنی کلمت اللہ اللہ کا وہ امر، اور کلمت اللہ ہے بشارت اللہ کے اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے بشارت دی۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا کہ کلمے کا معنی نشانی بھی ہے، کلمے کا معنی نشانی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کو پوری دنیا کے لیے نشانی بنا دیا، آیت بنا دیا
کہ میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر دوں، تو پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بی بی مریم کو اور اس کے بیٹے کو پوری دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا، تاکہ کل کوئی جاہل یہ نہ کہہ سکے اور جی اس میں اللہ کا کیا ہے، میاں بیوی ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، میاں بیوی نہ ملے تو بچہ تو پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کمیونسٹ اور دہریے جو ہیں، منکرین خدا جو ہیں، جیسے کہ ایک عالم نے لکھا کہ مجھے ایک دہریہ ملا، ہم کٹھے کھڑے تھے باغ کے کنارے پر، تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ باغ کس نے لگایا ہے؟ اس نے کہا جی ہم نے لگایا۔ اور کس نے لگایا؟ ہم نے زمین بنائی ہے، ہم نے پودے ڈالے، ہم نے کھاد دی، ہم نے سردی گرمی سے بچایا، اس میں تمہارے خدا کا کیا کام؟ یہ تو ہم نے بنایا۔ میں نے کہا اچھا یہ پھول کس نے لگا؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی ہم نے بنائے، یہ بھی ہم نے لگائے۔ تو میں نے پھول توڑ کے میں نے کہا اس میں خوشبو کس نے ڈالی ہے؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ میں نے کہا جو اب تمہیں جواب سمجھ نہیں آتا نا کہ کس ذات نے ڈالی ہے، وہی تو خدا ہے۔ جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تیرے ذمے تو مٹی بچھانا تھا نا، تیرے ذمے تو تھا کہ زمین سیدھی کر دو، کھاد ڈال دو، پودے لگا دو، گڑھا کھود دو، بیج ڈال دو، لیکن اس میں سے پودے کا نکالنا، اس میں سے رنگ برنگے پھولوں کا کھل جانا، پھر ہر پھول میں الگ خوشبو ڈال دینا کہ ایک ہی زمین میں ایک گھر کے لان میں آپ دیکھیں کہیں رات کی رانی کھلی ہے، کہیں دن کا راجا کھلا ہے، کہیں گلاب کھلا ہے، اور کہیں جناب چمپا کھلا ہے، کہیں چمبیلی کھلی ہے، اور پھر گلاب بھی کہیں کالا کھلا ہے، کہیں نیلا کھلا ہے، کہیں سفید کھلا ہے، کہیں گلابی کھلا ہے۔ پانی ایک، زمین ایک، ٹکڑا ایک، لیکن ہر بیج کا رنگ الگ ہے، پودا الگ ہے۔ پھر بیج پہ بھی نظر ڈالو ذرا، آپ دیکھ لیں نا کہ کھجور کی گٹھلی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، زمین میں دبانے کے بعد اس سے ہم کتنی بڑی بڑی کھجوریں پیدا کر دیتے ہیں، تو وہی تو ذات ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو کبھی کوئی جاہل، کوئی منکر خدا، کوئی منکر دین یہ کہہ سکتا تھا کہ جی اس میں اللہ کے پیدا کرنے کا کیا تعلق ہے؟ میاں بیوی ملتے ہیں، دونوں پانی جمع ہوتے ہیں، ان میں وہ جراثیم ہوتے ہیں اولاد پیدا کرنے والے، وہ جرثومہ جو ہے جب اپنے مقام پہ پہنچتا ہے تو وہاں سے بیضہ منویہ سے پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں اللہ میاں کا کیا کام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتلا دی کہ یہ تو ہم نے ایک نظام عالم رکھا ہے، ورنہ نظر ڈالو تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثل تو ایسی ہے جیسے آدم، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہاں تو دونوں غائب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور بی بی حوا کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ اچھا وہ بھی کیسے کہ آدم زندہ ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے نیند میں ہیں۔ اچھا پھر بی بی حوا جو ہے جب پیدا ہوئی تو یہ بھی نہیں کہ وہ چھوٹی تھی پھر بچی تھی پھر بڑی ہوئی پھر بالغ ہوئی پھر جوان ہوئی، اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ بس زندہ اندر سے نکال لیا۔ جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو ساتھ حوا بیٹھی ہوئی۔ اسی طرح تو حوا نام رکھا گیا نا کہ زندہ انسان سے ایک زندہ انسان کو نکالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حوا جو ہے حیات کے مادے سے ہے، تو بی بی حوا کو آپ کی پسلی سے پیدا کیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور چونکہ پسلی میں بھی ٹیڑھا پن ہوتا ہے تو عورت میں بھی ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، چونکہ اس کا مادہ اصلی جو ہے، اس لیے عورت چاہے کتنے مقام پہ پہنچ جائے ٹیڑھا پن ضرور رہے گا، اس میں کسی نہ کسی بات میں ٹیڑھی بات ضرور آئے گی، کجی ضرور آئے گی، کیونکہ اس کا اصل ٹیڑھا ہے۔ اور اسی طرح خدا کی شان ہے کہ اللہ نے اس کو دائیں پسلی سے پیدا نہیں کیا، بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور دل بھی اسی طرف ہوتا ہے، تو ہر فطرتاً انسان کا میلان اور محبت بھی عورت کی طرف ہوگی۔ اللہ نے یہ تواصل، توادد اور تحابب کا بھی ذریعہ بنا دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھو
کہ جیسے پسلی کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے گاڑی میں آپ کی کمانیاں ہوتی ہیں جو اس کا بوجھ اٹھاتی ہیں، تو اس کے بوجھ اٹھانے کے لیے جیسے اس کمانیوں کی ضرورت ہے، تو زندگی کے بوجھ اٹھانے کے لیے بھی عورت اور مرد دونوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے نظام سے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا۔ اچھا، بی بی حوا کو صرف آدم سے پیدا کر دیا، اور وہ بھی بغیر نطفے کے، بس ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت زندہ پیدا کر دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو جو ہے آگ سے پیدا کر دیا، اور تمام اولاد آدم کو اللہ نے زوجین اور جوڑے سے پیدا کر دیا، تاکہ اپنی قدرت کا ہر نظارہ دکھلا دیا۔ اب کوئی جاہل یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا جی انسان تو دو پانی سے بنتا ہے، لیکن ایسے مٹی سے بنے تو پتہ لگے۔ تو آدم کو اللہ نے مٹی سے بنا دیا۔ اچھا جی مٹی میں چونکہ نبوت ہوتا ہے، کوئی چیز بھی ڈالو، لیکن آگ تو مٹانے اور جلانے والی چیز ہے نا۔ آگ میں تو ایسی قوت ہی نہیں رکھی گئی جو کسی کو پیدا ہونے دے، بلکہ وہ تو ہر چیز کو بھسم کر دیتی ہے، جلا ڈالتی ہے۔ اللہ نے اسی سے جنات کو پیدا کر دیا۔ اچھا جی نور تو اتنی روشنی ہے کہ نظر نہیں جم سکتی، اللہ نے اسی سے ملائکہ کو پیدا کر دیا، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ میں قادر ہوں، میری مرضی ہے، یفعل ما یشاء وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، کہ میری شان ہے فعال لما یرید، میں جو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں پیدا کر دوں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کلمہ کا معنی ایک یہ ہے کہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہونے والا، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بشارت ملنے والا، یا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہذا اس کا معنی یہ نہیں نعوذ باللہ کہ وہ خدا ہے۔ اب فرمایا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، روح منہ، اللہ کی طرف سے روح۔ اب روح کا کیا معنی؟ اسی سے لوگ دھوکے میں پڑے، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ خدا کا جز ہے، جز ہے تو معنی بیٹا ہے، اور کسی نے پھر ان کو خود خدا بنا ڈالا۔ یہ جہالت ہے جس میں لوگ گمراہ ہوئے۔ اب سمجھیں کہ روح کی نسبت کیوں روح اللہ کہا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض جو چیز انتہائی پاک ہو، انتہائی نظافت ہو، پاکیزہ ہو، اسی لیے آپ کہتے ہیں نا جی کہ یہ لوگ جو ہیں حضرت یہ تو روحانی لوگ ہیں، یہ تو روحانی لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ مومن کا روح جو ہے وہ علیین پہ جاتا ہے۔ تو روح کا معنی ہوتا ہے دراصل کسی پاک چیز پر بھی اطلاق ہوتا ہے روح کا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سے پاک کون ہوگا کہ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، کہ کوئی شادی نہیں ہوئی ان کی والدہ کی، میاں بیوی نہیں ملے، لیکن صرف اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے سے اللہ نے انہیں ایسا پاک صاف پیدا فرمایا کہ وہ ابھی جھولے میں تھے اور بولنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا فرما دیے، تو اس لیے بھی ان کا لفظ آیا روح کا۔ اچھا اب روح اللہ کیوں ہوا؟ تو علماء نے فرمایا کہ جیسے بیت اللہ، تو جب نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے تو اس کی عظمت بڑھ گئی اور شان بڑھ گئی۔ ناقۃ اللہ، ورنہ دنیا میں تو ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن اس گھر کو اللہ نے کہہ دیا کہ میرا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ حالانکہ اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اللہ کے اس گھر میں رہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے میں داخل ہیں، اترتے ہیں۔ اللہ کا مکان تو عرش اعلیٰ ہے، جیسے فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ اب نسبت ہو گئی تو بیت اللہ، نسبت ہو گئی تو ناقۃ اللہ، نسبت ہو گئی تو روح اللہ، کہ وہ ایسا پاکیزہ پیغمبر جس کو اللہ نے اپنے کلمے سے پیدا فرمایا، اس لیے ان کا لقب آیا روح اللہ کا۔ اچھا بعض علماء نے فرمایا کہ روح اللہ کا معنی کیا ہے؟ روح معنی وہ جو زندگی کا باعث ہو، چونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ مردہ کو بھی زندہ کر دیں،
کہ مردہ کو بھی کہیں کہ کم باذن اللہ، تو گویا مردوں میں روح ڈالنے والا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ روح اللہ کا لقب کیوں ملا، کہ وہ جیسے جسم مردہ ہے، اگر ایمان نہ ہو، ایمان نہ ہو تو جسم مردہ ہے، اور ایمان آ جائے تو زندگی اسی کا نام ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ نے فرمایا قرآن کیا ہے، وہ بھی روح ہے، کہ جیسے پانی مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ کتنی کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اللہ کا قرآن سنا سمجھا اور ہدایت مل گئی، اس لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب ملا۔ لیکن تاریخ میں لکھا ہے ایک عجیب واقعہ کہ ہارون الرشید بادشاہ کے زمانے کی بات ہے، ایک بہت بڑا نصرانی تھا، طبیب تھا، معالج تھا، اور وہ بادشاہ کا بھی علاج کرتا تھا، بادشاہ تک اس کی رسائی تھی، اور وہ بڑا پڑھا لکھا بھی تھا۔ تو ایک دفعہ علی ابن الحسین الواقدی، ایک مورخ ہے، تاریخ کا مورخ گزرا ہے، بڑا تاریخ دان گزرا ہے بڑا، تو وہ بھی بادشاہ کی دربار میں آتے تھے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نصرانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پہ بات شروع کر دی۔ تو اس نے پوچھا بادشاہ کے سامنے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو روح من ہو کہتے ہو، قائل ہو، تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جہاں رسول اللہ ہیں، جہاں کلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، اس کے قائل ہو؟ کہا بالکل یہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن کے مسلمان کیسے قائل نہیں ہوں گے؟ تو اس نے کہا دیکھو ہر انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک روح ہوتا ہے، ایک جسد ہوتا ہے، یہ دو جز ملتے ہیں تو بندہ بنتا ہے، روح نکل گیا بندہ مر گیا، روح اندر ہے بندہ زندہ ہے۔ تو ہر انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی جان ہوتی ہے، ایک اس کا روح ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک بات۔ تو اس نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتے ہیں روح من ہو، وہ اللہ کی روح میں سے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا جز ہے، اللہ کا ہی ٹکڑا ہے نا۔ جب روح من ہو ضمیر اللہ کی طرف ہے، تو جب وہ اللہ کا ٹکڑا ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، کہ ہر بیٹا جو ہے اپنے باپ کا جز ہوتا ہے، اپنے باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو یہ تو قرآن کا لفظ ہے، مان لو۔ تو حسین ابن علی ابن الحسین الواقدی نے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، قرآن شریف کو اگر تم ایک لفظ کو مانتے ہو تو قرآن وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ فرماتا ہے ہم نے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا، اور یہ سب کچھ جو ہے اسی سے ہے۔ تو پھر تو زمین کی بھی ہر چیز اللہ کا ٹکڑا ہے، اللہ کا جز ہے، تو پھر اس میں صرف عیسیٰ ابن مریم کی کیا شان ہو گئی؟ اگر جمیع اگر منہ سے تم اس کو اللہ کا ٹکڑا ثابت کر سکتے ہو، تو اللہ نے تو ہر چیز کو فرمایا کہ جمیع منہ ہو، یہاں تم ترجمہ کرو پھر تو ہر چیز پھر اللہ کا ٹکڑا ہو گئی۔ تو اب اس کو سمجھ آیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قرآن سمجھ آ گیا ہے تو میں اسلام لے آتا ہوں۔ تو اس کو اللہ نے اسلام کی دولت سے بھی مالا مال کر دیا۔ تو بہرحال بات کو سمجھیں کہ ہمیشہ باطل کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ ایسے لفظوں کو پکڑتے ہیں کہ کسی لفظ سے دوسروں کو دھوکے میں ڈالا جا سکے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ ہمارے قرآن کے آیات متشابہات لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہاں یہ لفظ ہے، یہاں دیکھو جی یہ لفظ ہے، یہاں دیکھو جی یہ لفظ ہے، اور اسی سے پھر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے فرمایا اللہ نور ہے، اللہ جو ہے نور ہے، نور انا اراہ، تو اور جب قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے تمہارے پاس نبی اور کتاب کھلی، تو یہاں اللہ نے قرآن میں نبی کو بھی نور کہا، اللہ بھی نور ہے، نبی بھی نور ہے، تو لہذا اسی نور میں سے کچھ جز ہے،
انہوں نے کہا دیکھو نا اسی نور میں سے ہے، من نور اللہ ہے، اور اللہ کے نور میں سے نور کا ٹکڑا ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ کا جز ہوا، اللہ کا حصہ ہوا۔ ظاہری لباس جو ہے وہ بشریت کا ہے، اسی سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے روح منہ سے گمراہ کیا۔ حالانکہ دوسری آیتیں چھوڑ دی کہ بھی روح منہ کو مانتے ہو تو پھر رسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ روح منہ کو مانتے ہو تو پھر عیسیٰ ابن مریم خود جو کہہ رہے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم انما قولوا انا عبد اللہ ورسولہ او کما قال۔ حضور نے فرمایا خبردار تم بھی برباد نہ ہو جانا جیسے نصرانی ہو گئے، انہوں نے بھی عیسیٰ کو اللہ کے بندے کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا جزو بنا دیا، اللہ بنا ڈالا، الہ بنا ڈالا۔ خبردار میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ عادت ہوتی ہے فرقہ باطلہ کی، یہ عادت ہوتی ہے گمراہ لوگوں کی کہ وہ ایک لفظ لے آئیں گے اور اس سے پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تمانے جو ہیں وہ اپنی طرف سے کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے حضور کو رحمت بنا کے بھیجا، بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اچھا دوسری جگہ دیکھو رحمتی وسعت کل شیء، کہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت جو ہے ہر چیز پہ غالب ہے۔ تو جب ہر چیز پہ رحمت، حضور بھی رحمت، تو ہر جگہ حضور موجود، تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیسے عقیدہ گھڑا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو بدل ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بدل ڈالا کہ بھی ہر جگہ موجود ہونے کا کیا معنی ہے؟ ہر جگہ موجود تو پھر ہجرت کا کیا معنی؟ ہر جگہ موجود تو پھر معراج کا کیا معنی؟ ہر جگہ موجود تو پھر اسراء کا کیا معنی؟ ہر جگہ موجود تو پھر حج کا کیا معنی؟ ہر جگہ موجود تو پھر غزوہ بدر اور غزوہ خیبر اور غزوہ احد کا کیا معنی؟ پھر تو سارے دین کی بھی نفی ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی اہل زیغ سے، اللہ تبارک و تعالی اہل اہوا سے، اللہ تبارک و تعالی ان محرفین سے جو اللہ کے قرآن میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسے کہ نصرانیوں نے کیا۔ اب جناب اللہ پاک نے یہ چیزیں بیان فرمانے کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر۔ یہ بھی نہیں کہ ایک رسول کو مانو اور باقی کو نہ مانو۔ کوئی آج دعویٰ کرے میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں لیکن جب تک میرے مدنی کا کلمہ نہ پڑھے جنت نہیں ملے گی۔ کوئی آج یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کو تو مانتا ہوں لیکن موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، پھر بھی جنت نہیں ملے گی۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر بھی ایمان اور اللہ کے تمام رسولوں پر بھی ایمان، کہ تمام رسول بھی برحق، تمام نبی بھی برحق، لیکن ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب شریعت میں ہم کس کے تابع ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ کے، ورنہ اللہ کے سارے نبی برحق، اللہ کے سارے رسول۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور اللہ نے فرمایا خبردار یہ تثلیث کا عقیدہ، یہ تین کا عقیدہ جو ہے نہ رکھو، گمراہی سے بچو، اللہ پہ ٹھیک ٹھیک ایمان لے آؤ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لے آؤ۔ چونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کئی جماعتیں بن گئی تھیں۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو یہ کہتے تھے سیدھی بات کہ عیسیٰ خود خدا ہے، یہ کہلاتے تھے یعقوبیہ۔ یہ لوگ جو ہیں یعقوبیہ کہلاتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود الہ ہیں۔ وہ کہتے جی اللہ پاک جب تک دنیا میں رہے اس کے بعد پھر آسمانوں میں تشریف لے گئے، وہ خود ہی الہ تھا، عیسیٰ کی شکل میں آیا تھا، آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ لیکن جب یہودیوں نے مخالفت کی اور یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تو خدا پھر آسمانوں پہ چلا گیا۔ ان کا عقیدہ یہ یعقوبیہ۔ اچھا ایک ان میں جماعت ہے جو کہلاتی ہے نستوریہ۔
ایک جماعت ہے جو کہلاتی ہے نستوریہ، ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا تو نہیں تھے، کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا تھا، خدا نہیں تھا، خدا کا بیٹا تھا، اور اللہ نے ہمارے پاس بھیجا تھا اپنے بیٹے کو ہماری ہدایت کے لیے۔ تو جب یہودی دشمن بن گئے خدا کے بیٹے کے، اللہ نے اپنے بیٹے کو واپس بلا لیا آسمانوں پر۔ قرآن نے اس کی دوسری جگہ وضاحت کی، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ اچھا، ایک تیسری جماعت تھی، وہ کہتی تھی کہ نہیں، نہ خدا ہے اور نہ خدا کا بیٹا ہے، بلکہ تین میں کوئی ایک خدا ہے ان تین کے اندر۔ وہ تین کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم اور اللہ۔ وہ کہتے تھے ان تین میں کوئی ایک تو خدا ہے اور باقی بس اس کے ٹکڑے ہیں، اس کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اب ان میں ایک اور جماعت تھی، ان نے ایک اور عقیدہ گھڑا، ان نے کہا ہیں تو تین میں کوئی، لیکن وہ تین کون ہیں؟ ایک عیسیٰ ہے، ایک مریم ہے، اور ایک جبریل کا نام ہے اقنوم، سابقہ کتابوں میں اس کو کہتے ہیں اقنوم۔ وہ کہتے تھے ان تین میں خدا ہے، بس ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ تثلیث کے قائل تھے۔ آج بھی نصرانی جو ہیں زیادہ تر وہ اسی تثلیث کے قائل ہیں، اس لیے وہ اس عقیدے کو ہر حال میں، آپ دیکھیں نا جتنی صلیبی لوگ ہیں، جتنی مسیحی لوگ ہیں، نصرانی لوگ ہیں، انہوں نے جو اسکاؤٹ کے سلسلے بنائے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر کہ اسکاؤٹ کسی کو سلام کرے تو 3 انگلیوں سے کرتے ہیں۔ وہ اس کے لیے کہ وہ 3 والا عقیدہ ثابت کرتے ہیں لوگوں پر، کہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھے کہ ان 3 میں جو ہے نا کچھ ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ اپنا نشان بنائیں گے تو 3 پھول ہوں گے، کوئی عمارت بنائیں گے تو اس پر 3 کونے ہوں گے، کوئی جگہ عبادت کی بنائیں گے تو اس میں بھی 3 حصے ہوں گے۔ تو یہ سارا وہ کیوں کرتے ہیں کہ وہ اپنے تثلیث کے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو ان میں کئی جماعتیں بن گئیں، لیکن ایک جماعت تھی جو حق پہ تھی، وہ کہتے تھے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ نے اپنے کلمے حکم سے پیدا فرمایا ہے، اور جب تک چاہا زمین میں رکھا، اس کے بعد وہ آسمانوں پہ چلا گیا ہے۔ تو اب جناب دیکھیں، اللہ نے آپ کو بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ علم بھی دیا ہے، عقل بھی دیا ہے، سمجھ بھی دی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کعبے میں آنے کا اور اپنے کعبے میں کھڑے ہونے کا، نماز پڑھنے کا، قرآن سننے کا موقع دیا ہے، الحمدللہ۔ اب ایمان سے کہیں، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ خدا تھا اور آسمانوں پہ چلا گیا، آپ کے عقیدے میں وہ مسلمان ہیں؟ وہ کیا ہے؟ اچھا چلو، جنہوں نے کہا کہ خدا نہیں تھا بلکہ خدا کا بیٹا تھا اور اللہ نے بیٹے کو واپس آسمانوں پہ بلا لیا، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اچھا، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ نہ خدا ہے نہ بیٹا ہے، لیکن 3 میں کوئی ایک ہے، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہے، ان 3 میں الہ، لیکن کون ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ مسلمان ہے؟ کافر۔ اچھا، اب جناب دیکھیں کہ یہ گمراہی صرف عیسائیوں میں رہی یا ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کتنے مسلمان ہیں جو عشق رسول میں آ کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بشر نہیں ہیں۔ اگر بشر کا عقیدہ رکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ محمد مصطفیٰ تو نور ہیں، اور پھر نور کا معنی یہ تو نہیں کہ سورج کا چاند کا نور ہے، بلکہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ اور جب زمین میں آئے تھے تو لباس بشریت تھا، لباس تھا بشریت کا، برقع پہنے ہوئے تھے، ورنہ اندر میں تو خود خدا تھے۔ ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ یہ خود فیصلہ کر لیں، ہم کہیں گے تو آپ ہماری بات تو مانیں گے نہیں۔ اب اگر عیسیٰ کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے وہ تو کافر ہو جائے، لیکن حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ جو مستوی تھا
عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اور جو یہ عقیدہ رکھیں کہ معراج کی رات جب حضور چلے گئے اوپر اور گئے اور پھر جبریل رک گیا، اس کے بعد جب جبریل نے دیکھا تو عرش پہ آپ بیٹھے تھے، تو جب واپس آئے تو جبریل مسکرائے، تو آپ نے فرمایا کیوں مسکرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اوپر بھی آپ ہیں نیچے بھی آپ ہیں، یہ سارا پھر معراج تو ایک بہانہ ہی تھا نا، ورنہ اوپر بھی تو آپ تھے، جب آپ اوپر چلے گئے تو وہی آپ ہی تو تھے، اور نیچے بھی پھر آپ ہی تو آ رہے ہیں، اور پھر کیا مطلب کہ بلانے والا اور ہے اور جانے والا اور ہے، اصل تو آپ ایک ہیں، تو میں تو ایسے غلام بن کے بس درمیان میں بس رگڑے ہی کھا رہا ہوں نا۔ تو کبھی آپ کہتے ہیں نبی پاک کو لے آؤ اور نبی بھی آپ خدا بھی آپ، جب یہ عقیدہ ہو تو آپ خود فیصلہ کریں ان کے بارے میں۔ کیا محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، ہم بھی حضور پاک کو خدا بنا لیں؟ اچھا، جو ان میں لوگ کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا تو نہیں ہے لیکن تین میں سے ایک ہے، یعنی پتہ نہیں لگ رہا تین میں سے ایک ہے۔ اچھا، یہاں بھی کئی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ کا نبی جو ہے بہرحال خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، خدا بھی نہیں ہے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ تو کیا وہی عقیدہ نہیں جو وہ کہتے تھے کہ خدا تو نہیں ہے لیکن تین میں سے کوئی ایک ہے، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا۔ اچھا، اسی طرح مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ حقیقت جو ہے نبی کی ہمیں بالکل پتہ نہیں لگتا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، سمجھ نہیں آتا، کہیں سایہ نہیں ہے اور بالکل بظاہر جو ہے لباس بشریت ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ آپ نور ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام بھی فرمائے ہیں کہ جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ تو جب ہمیں آج تک نبی کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہوا تو ہم کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ تو اس سے بڑا کفر اور شرک کیا ہوگا جو ہم مسلمانوں میں بھی آ گیا۔ اچھا، اب آگے چلیں کہ عیسائیوں نے پھر ایک اور ترقی کی۔ اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ صرف عیسیٰ پر نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ان کے احبار عالم تھے، روحبان مانا عباد عبادت کرنے والے تھے، ان کو بھی ارباب، اللہ کہتا ہے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا دیا کہ وہ بھی رب ہیں۔ ایک صحابی جب مسلمان ہو گئے، پہلے عیسائی تھے، انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لسنا نعبدہم، ہم نے تو ان کو کبھی رب نہیں بنایا، ہم نے تو ان کو کبھی سجدہ نہیں کیا، ان کی کبھی ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ان کے آگے ہم کبھی نہیں جھکے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو رب بنایا؟ آپ نے فرمایا ٹھنڈے ہو جاؤ، مجھے یہ بتلاؤ کہ جب کسی حلال کو وہ کہہ دیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو ان علماء اور پیروں کا تم حکم مانتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں وہ تو مانتے تھے، اگر وہ کہہ دیتے یہ حلال ہے تو حلال، حرام تو حرام۔ انہوں نے کہا یہی اختیار تو رب کا ہے کہ کسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے، جب اللہ کا اختیار تم نے ان کو دے دیا تو ان کو بھی تم نے رب بنا لیا، رب کے مقام پہ جو بٹھا دیا۔ جو اختیارات رب کے تھے جب وہ اختیارات تم نے ان کو دے دیے تو گویا تم نے ان کو رب بنا دیا۔ تو اب مجھے بتائیں کیا ہمارے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اگر مرشد کہہ دے کہ 11ویں شریف کرنی ہے، ساری دنیا کے علماء منع کریں آپ رک سکتے؟ اگر مرشد کہہ دے کہ جناب معراج کی 27ویں رات جو ہے ضرور دیگ پکانی ہے اور فلاں رات جو ہے گڑ والے میٹھے چاولوں کی دیگ پکانی ہے اور فلاں رات جو ہے وہ امام جعفر صادق کے کنڈے پکانے ہیں، ان کے کنڈوں کے نام پہ خیرات کرنی ہے، دنیا الٹ جائے وہ کرنی ہے۔ اچھا، محرم کے 10 دن جو ہے ہم نے یہ کرنا ہے، اور اگر کوئی مر جائے تو تیسرے دن کل شریف ضرور کرنے ہیں، 7 جمعراتیں بھی ضرور کرنی ہیں، اور ایک دفعہ 40واں بھی ضرور کرنا ہے۔ تو یہ سارے انہوں نے مسئلے گھڑے اور ہمیں حکم دیا، ہم تعویل کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی تو ان کو رب بنا دیا ہے کہ یہ حکم دینے کا اختیار تو اللہ کو تھا کہ یہ جمعہ کا دن ہے، یہ عرفات کا دن ہے، یہ مزدلفہ کی رات ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ رمضان کا دن ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو یہ تعیین کا اختیار میرے رب کو تھا، جب ہم نے وہ بندوں کو دیا تو ہم ان کو بھی رب کے مقام پر لے آئے۔ تو اس لیے یعنی جو غلب یہودیوں میں
اور نصرانیوں میں تھا، اس سے بھی زیادہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم مسلمانوں میں بھی آ گیا۔ جو غلب ان میں تھا کہ ان کہتے تھے کہ ہمارے احبار و رہبان عالم الغیب ہیں، وہی آج کے جاہل عقیدے میں بھی آ گیا کہ پیر جو ہے وہ جناب سارا علم رکھتا ہے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی عورت کے رحم میں اس کے خامد کا نطفہ قرار نہیں پکڑتا مگر ہمارے مرشد کو پتہ ہوتا ہے۔ تو حالانکہ جب یہ عقیدہ رکھا تو اس سے بڑا کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا بندے خبردار، فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم، خبردار ان غلط عقیدوں سے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے اسی میں بہتری۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ کیا ہے؟ وہی معبود ہے اکیلا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے فرمایا خبردار پاک ہے وہ ذات، اولاد سے بھی پاک، ہر صفت نقصان سے بھی پاک، اور فرمایا جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے اسی کا ہے، جب سب اسی کا ہے تو پھر اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ اسی کا ملک۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی نگہبان اور اللہ ہی ہمارے حافظ و ہماری حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، کسی اور کی محتاجی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ ہر مسلمان اپنے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرے، اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب کرے۔ اور عورت کو تعلیم دینا یا تعلیم حاصل کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن لڑکوں کے ساتھ مل کے نہ پڑھے، مخلوط تعلیم ہو تو نہ دیں، یعنی اپنے اپنے مدرسے ہوں، عورتوں کے مدرسے، عورتوں کی تعلیم، پردہ، عزت، عفت جیسے یہاں ہے، بالکل جائز ہے۔ حدیث ہے سراقہ ابن مالک صحیح سیاستہ کی حدیث ہے جس کو حضور نے بشارت دی۔ عجیب آدمی ہے بھائی، کافر کو کافر کہنا چاہیے، جو کافر ہے اس کو تو کہنا چاہیے، لیکن یہ تو نہیں کہ ہم بلا وجہ کہتے پھریں تو کافر تو کافر تو کافر تو کافر، یہ حکم تو نہیں ہے۔ کافر ہے تو کافر ہے، بس کوئی پوچھے گا، مسئلہ پوچھے گا تو کوئی پوچھے گا یہودی مسلمان ہے، کیا کہیں گے ہم؟ کافر ہے۔ نصرانی مسلمان ہے، ہم کہیں گے کافر ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ ہم خواہ کہتے پھریں۔ میرا پھوپھی کا لڑکا جو ہے وہ آغا خانی ہے، وہ کافر ہے بالکل، اور اس کو سلام نہیں کیا جاتا، کافر پہ سلام نہیں ہوتا۔ ہم جب اپنے ملک سے ادھر سے جاتے ہیں اپنے ملک میں تو بعض بڑی بڑی بوڑھی عورتیں جو ہیں اگر وہ غیر محرم ہے لیکن بوڑھی ہے تو اس کے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ سارے ملک میں لوگ اپنے آپ کو سید لکھتے ہیں، اگر ان کا نسب حضور سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی حضرت علی کی اولاد ہیں، بی بی فاطمہ کی اولاد ہیں، حسن حسین کی اولاد ہیں، ٹھیک بات ہے۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناخن نہ بڑے ہوں، باقی حکم ہے کہ چھگلی سے شروع کریں اور دوسرے پہ ختم کریں۔ اگر کوئی سورت یاسین پڑھ کے دم کر کے پانی پہ پی لے کوئی حرج نہیں۔ تقلید کے لفظی معنی ہے کسی کی اقتداء کرنا، کسی کے حکم پہ چلنا، جاہل کے لیے ضروری ہے اور جو خود مجتہد کے درجے پہ اس کے لیے ضروری نہیں۔ میری رقم بینک میں ہے، سود ملے گا وہ لے لیں، غریبوں کو دے دیں بغیر ثواب کی نیت کے، چونکہ حرام پہ ثواب نہیں ملتا۔ بےہودہ سوالوں کے جواب ہی نہ دیں تو بےہودہ لوگوں سے کہیں کہ جواب سوال لکھے ہی نہیں۔ مکے والے جو ہیں تم نہ سمجھو تو ہم کیا کریں، اب اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ حج کا احرام باندھیں گے تو اپنے گھر سے باندھیں گے، اگر مکے والوں کو عمرہ کرنا ہے تو میقات پہ یعنی حد حرم سے باہر جائیں، وہاں جا کے احرام باندھ کے آئیں۔ افضل یہ ہوتا ہے کہ جب باہر آپ گئے، مثلا مدینہ منورہ گئے، واپس آ رہے ہیں تو وہ میقات ہے وہ عمرہ کریں۔ طائف گئے،
واپسی پہ آ رہے ہیں تو میقات عمرہ کریں. یعنی مکے میں رہ کر بلا وجہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نکل کے جانا اور عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ضرورت کے لیے جب باہر جاؤ اور پھر آؤ تو عمرہ کرو، لیکن عمرہ کرنا ہوگا تو باہر جانا ہوگا. اب بات سمجھ نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں. پتہ نہیں کیا ہے شربت کا، مجھے شربت لڑکا ہے گانا کا، شربت کا، روان کا مل کر مجھے تو نہیں پتہ. جو مر گیا نمازیں نہیں پڑھی، پہلے تو دعا کرو اللہ مغفرت کرے اور خدا کرے وہ توبہ کر کے مرا ہو. صرف علماء احناف اس کے قائل ہیں فدیہ کے، باقی کوئی عالم قائل نہیں. یہ کھانا سامنے رکھ کے جو ختم پڑھتے ہیں بدعت ہے. اگر 6 مہینے کا حمل ہو جائے تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ یہاں خطبہ دیکھ کے پڑھتے ہیں تاکہ کوئی حدیث کے لفظ میں غلطی نہ ہو جائے. ہمارے ہاں تو حدیث پڑھی نہیں جاتی نا، وہ تو خطبہ شروع ہوا تو گالیاں شروع ہو گئیں. وہاں نہ حدیث کی